اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے. شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے. پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا. جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا. مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں. ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا. اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا. جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے. ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں. صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں. تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے. میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں. تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا. یہ بھی بیماری عام ہے. دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے. ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے. سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا. چلو بھائی، اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے اس کو خالی نہ چھوڑیں، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو. اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے. مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے. اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے. بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ کیا ہوا. بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے. پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا. اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں رہے، جاتے کیوں نہیں، ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے. بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں. ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر. کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا. اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح. تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو. مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے.
تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا. تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے. تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگتا پھرتا. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں. اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا. تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں. اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے. مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے. پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں. اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کھانا کھلا لوں، بچے کو پتہ کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی. یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے. نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے. ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا کریں. اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں. نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں. کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں. ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا. ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں. راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے. ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں. تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے. ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے. تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے. تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی. خیر ہم نے نماز ادا کی. پھر اس کے بعد ہم آگے چلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے. تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا. تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی. اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے. تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے. اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے. ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے. اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے. بس اذان کے انتظار میں رہیں. گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں. بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے. پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے. جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے. جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا. جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا. بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا. بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا. شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا. حالانکہ یہ بہانہ صحیح جھوٹ ہوتا ہے
اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارہواں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بدنظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کی کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے، اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی پی لو پانی پی لو۔ بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت علم اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ مراقبہ کریں گے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ عادل اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان
اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے. اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار. کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی اور مجھے بہت سارا وقت حصہ جو ہے سفر کا وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا. اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی. اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی. ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا. پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا. ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے. اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں. مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی. طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی. میں نیچے اترا، اپنی گٹھڑی میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا. اس لیے کہ مجھے کئی 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا. جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے. یہ ان کے دل کی تمنا تھی. کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے تو میرے جسم نے جواب دے دیا. اتنی تھکن تھی، میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا. جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں. تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی. اے نوجوان، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے. اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے. نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے، نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں. تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے. کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر. مگر میں چلتا رہا حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا. اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا. تو مجھے پتا چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے جو استاد المحدثین تھے، یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں. وہ حدیث کا درس دیتے تھے. میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کویسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی. تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے. فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے. تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ اتنے ثقہ ہیں، پکے بندے. پھر میں نے دوسرا کوسچن پوچھنا شروع کیا تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا. ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے. یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے. سارے کوسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی؟ بیٹھ جاؤ. کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے، مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی. میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے اصل کوسچن تو اب پوچھنا تھا. میں یہ کوسچن پہلے پوچھتا. لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا ایک کوسچن اور پوچھ سکتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے ایک کوسچن اور پوچھتا. اور وہ کوسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا
مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس. لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کوشچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے اطاعت میں ہے وہ. تھوڑی دیر خاموشی رہی. بالآخر یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہے تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے. جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے. اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں. تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا. میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں. مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا. میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے. کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا. میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ. اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے. کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا. کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے. میرے لیے بھی یہ ایک عجیب ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے اور ان کی طرح طرح کی نظریں میں برداشت کر رہا تھا. مگر میں ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت پھرت ذرا کم تھی، جیسے دوپہر کے بعد قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں. اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی آواز لگائی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میری آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑا ہی محتاج ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہے. امام صاحب نے دروازہ کھولا. ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے. جب وہ سکہ مجھے دینے لگے اس وقت میں نے کہا حضرت میں مال کا فقیر نہیں، میں علم کا طلبگار ہوں، میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا، تم میرے گھر آ نہیں سکتے. میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا، اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا، اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا. امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے. کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا. اس طرح میں نے ایک سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا. جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی. اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا. جب پہلا دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا. امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا لوگو ذرا راستہ دے دو، علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے. علم کی تاریخ میں
ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم پاتے تھے. کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے. یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے. ویسے بھی سلیمان السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے. تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے. یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ. جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا. پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا. اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کے گاجر مولی ہیں. تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا. جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بھئی جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی. یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں. تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں. اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے. ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے. جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے I want to be like you. میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے. یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں پرواز کر رہا ہے اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو I want to be like you. I see some light on your face. میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے سے مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے. دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو. تو اس عاجز نے کہا کہ you can be even better than me. آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کہنے لگا okay I am just coming. سامنے ایک واش روم تھا. وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں MSc کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے، اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں، میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں، I eat everything, I do everything. ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی. I eat everything, I do everything. اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو، اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا. وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی. اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے، آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا. کہنے لگا ٹھیک. وہی بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا. 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا. اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے. تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے. یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں. اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہے. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں. ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیعت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ، تم بھی بیعت ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا. اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں خوش کر رہے ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں. تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا. کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے. اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے. وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے. اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے. اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے. وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لیں. وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا. یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا. کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا. عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آپ کے بندے کو ہگ کیا. اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے. یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا. تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی. تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے. اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے. تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے. پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او
کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی SHO گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کلیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے MSc کیمسٹری کی ہوئی تھی، MBA کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا اور یہ پولیس والے میرے ساتھ۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا، پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ پیے، کھائے پیے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے، چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے، چلیں آپ گھر چلیں۔ بھابھی بھی تیار ہو گئی، اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا، سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا۔ جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بڑک اٹھا، اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی، بھائی بول پڑا، دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر۔ تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا، کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے؟ اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا۔ اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا۔ جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے۔ تو میرا بھائی تو بھاگ گیا۔ اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خاوند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے، یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے۔ پولیس آ گئی، میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا، ڈیڈ باڈی بھی مل گئی، گن بھی مل گئی، گواہ بھی مل گئے، جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا۔ مجھے جیل پہنچا دیا گیا، ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگا دی گئی۔ میرے وکیل نے کہا